السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا درس نمبر 6 ایپیسوڈ نمبر 64۔ آج انشاءاللہ العظیم لباس کے حوالے سے کچھ باتیں، اہم باتیں آپ سماعت کریں گے۔ کیسا لباس استعمال کرنا چاہیے اور کیسے لباس سے بچنا چاہیے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں والا لباس پہنے، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں والا لباس پہنے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مرد تو بہت کم ہیں جو لباس میں عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، مگر ایسی عورتیں کثرت سے پائی جاتی ہیں جو مردوں کی طرح کپڑے، جوتے وغیرہ استعمال کرنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتی ہے۔ پہلے تو یہ غیر مسلموں میں رائج تھا، مگر اب ہمارے معاشرے میں بھی اس کا ناصور تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، اور ایسی عورتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ ایسے لباس پہن کر گلیوں اور بازاروں میں نکلتی ہیں تو ہزاروں نظریں ان کی جانب اٹھتی ہیں اور سینکڑوں مرد ان کے نشیب و فراز پر نگاہیں جماتے ہیں۔ اس طرح خود گنہگار بھی ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی گناہ گار بناتی ہے۔ تو وہ ہماری بہنیں، وہ ہماری بچیاں اس بات سے درس حاصل کریں، سبق حاصل کریں کہ مردوں کی مشابہت والا اس جیسا ڈریس، اس جیسا لباس ہرگز اختیار نہ کریں۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، تو خدا را اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابو الاحوص کعبی رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوا کہ میں بہت معمولی اور گھٹیا قسم کے کپڑے پہنے ہوئے تھا، بہت معمولی سا لباس تھا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کچھ مال اور دولت ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا، کس طرح کا مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کا مال دے رکھا ہے، یعنی اونٹ بھی ہے، گائے بھی، بیل بھی ہیں، بھیڑ بکریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، غلام باندیاں بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال اور دولت سے نوازا ہے تو پھر اللہ کی انعام اور احسان اور اس کے فضل و کرم کا اثر تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے۔ یعنی بہت معمولی سا آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہے تو اس کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ کوئی ضروری نہیں کہ بالکل گھٹیا اور سستے قسم کے کپڑے ہی پہنے جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اعلیٰ قسم کے، عمدہ قسم کے لباس پہنے، اور اس طریقے کے لباس کو پہننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اظہار فخر اور گھمنڈ اور تکبر دل میں نہیں آنا چاہیے۔ یعنی اب دوسروں کو دیکھے، میرا لباس دیکھیں، فخریہ طور پر گھمنڈ، غرور، تکبر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قدر مال و دولت عطا فرمایا ہے اس کے مطابق قیمتی کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر وہ بھی قیمتی لباس کا استعمال تو کریں، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کے لباس پہن رہے ہیں اور ہمارے پڑوسی یا ہمارے بھائی یا ہمارے رشتہ دار کے پاس تن چھپانے کے لیے بھی کپڑے نہیں ہیں، اور ہم قسم قسم کے، عمدہ سے عمدہ، مہنگے سے مہنگے ہم کپڑے استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مال و زر دیا ہے، آپ اچھی قسم کے، اچھی کوالٹی کے کپڑے استعمال کریں، مگر یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا بھائی، آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار جو ہے وہ بھی ان کے پاس کپڑے ہے یا نہیں ہے،
ایسا نہ ہو کہ وہ پیبند والے کپڑے پہن رہے ہیں اور آپ جو اپنے بھائی کو اس طریقے کا لباس پہنا رہے ہیں اور آپ اچھے سے اچھا. تو اس بات کا خاص طور سے اپنے خیال رکھنا ہے اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ العظیم اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا. اللہ نے مال و زر دیا تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، چرچا کرنا چاہیے اور وہ نظر بھی آنا چاہیے. نظر آئے مگر غرور اور گھمنڈ نہ آنے پائے. انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لباس سنت کے مطابق پہننے کی توفیق ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. سنتوں کو عام کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.